إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظامی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس تفہیم المسائل کورس میں خوش آمدید۔ آج پہلی کلاس ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وضو کا بیان۔ وضو کے بارے میں بات کریں گے۔ احباب، یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اسلام میں جو سب سے مین عبادت ہے وہ ہے نماز، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور بہت سی ایسے عبادات اور ایسے کام ہیں جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتے، جیسے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا۔ بغیر وضو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو ضروری یہ ہے کہ انسان کو، مسلمان کو وضو کا طریقہ آتا ہو۔ تو وضو کے طریقے کے بارے میں آج ہمارا ٹاپک ہوگا۔ جی، وضو کا طریقہ کیا ہے؟ تو وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر مسواک کریں۔ اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانتوں کو مل لیں، پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھو لیں، لیکن انہیں اکٹھا نہیں دھونا۔ پہلے دائیں کو دھوئیں، پھر بائیں کو دھوئیں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ اچھی طرح سے کلی کر لیں تاکہ منہ کے اندر کا تمام حصہ اچھی طرح سے تر ہو جائے۔ کلی کر لیں۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک صاف کر لیں۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک صاف کر لیں۔ پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ اس کے بعد پورا چہرہ دھونا ہے۔ اب چہرہ اس طرح دھونا ہے کہ بال اگنے کی جگہ سے لے کے یہاں ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک تمام حصے کو اچھی طرح سے تر کر دینا، کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے، اور یہ 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھونے ہیں۔ ادھر انگلیوں سے شروع کریں اور کونی تک جائیں۔ کونیوں سے شروع کر کے انگلیوں تک نہیں آنا ہے، بلکہ انگلیوں سے شروع کرنا ہے اور کونی تک جانا ہے۔ اچھی طرح سے 3 مرتبہ بازو دھونے، پہلے دایاں پھر بایاں۔ اس کے بعد ایک بار سر کا مسح کرنا ہے۔ اب سر کا مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاتھ کو اچھی طرح سے تر کر لیا، یہ 3 انگلیاں، انہیں آپ اس طرح سے سر کے اوپر لے کے جانا ہے، پیچھے تک۔ پھر ہتھیلیوں کو پیچھے سے آگے لے کے آنا۔ اس کے بعد کیا رہ گیا؟ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ادھر دیے دونوں۔ پھر اس انگلی کو کان میں اور انگوٹھے کو کان کے پیچھے، اور یہ جو پچھلی سائڈ رہ جائے گی اس سے گردن کا مسح کر لو۔ جی، سر کا مسح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو دیں 3 مرتبہ۔ یہ ہے وضو کا تفصیلاً طریقہ کار، یہ سنت طریقہ ہے۔ اچھا، اس دھونے سے کیا مراد ہے؟ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو بھی دھونا ہے اس میں کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ چہرہ ہے تو چہرہ اچھی طرح سے دھویا جائے، اس میں کوئی چیز بھی خشک نہ رہے۔ بازو ہیں تو بازو اچھی طرح سے دھوئے جائیں،
کوشش کریں کہ اچھی طرح سے اسے ہاتھوں کے ساتھ ملے اچھی طرح سے، تاکہ بازو میں کوئی جگہ خشک نہ رہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اگر کچھ جگہ خشک رہ جائے، کچھ تر ہو جائے تو کیا وضو ہوگا یا نہیں؟ نہیں، اس طرح ہرگز وضو نہیں ہوگا۔ بھیگنے کے ساتھ ہر حصے تک پانی کا پہنچ جانا ضروری ہوتا ہے۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4۔ اول ہے منہ دھونا، بال نکلنے کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک۔ دوسرے نمبر پر ہے کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اور اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے فرائض ہیں۔ سنتیں کتنی ہیں جی؟ وضو کی سنتیں ہیں 16۔ نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سمیت دھونا، مسواک کرنا، دائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ کلیاں کرنا، دائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا کہ کسی چیز کو آگے پیچھے نہیں کرنا، اعضاء کو پے در پے دھونا اور ہر مکروہ بات سے بچنا۔ یہ ہے وضو کی سنتیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پخانہ، پیشاب، پخانہ یا پیشاب کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، پاخانہ کے راستے سے ہوا کا خارج ہونا، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکلنا اور بہنا، کھانا، پانی یا صفرا کی کہہ آنا، اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے ہو جائیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوش ہو جانا، جنون ہونا، غشی ہونا، کسی چیز کا اتنا نشہ ہو جانا کہ چلنے میں مشکل ہو، رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنا زور سے ہنسنا کہ ساتھ والے سن لیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی آنکھ سے آنسو نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہر ایک چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم